بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج جس مقام پر میں کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کی دل کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس مقام کی زیارت کرے کہ جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم پڑے۔ میری دعا ہے پروردگار سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ کے گھر کا طواف کروائے، مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعے کے دن کفار اور اہل ایمان کے درمیان یہ جنگ ہوئی۔ قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان یہ فیصلہ کن معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں اسے مسجد العریش کہتے ہیں۔ اس جگہ جنگ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک جھونپڑی بنائی گئی تھی۔ تمام صحابہ اکرام نے یہاں رات بھر آرام کیا۔ صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رفتہ امیز لہجے میں دعا فرمائی، یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر۔ اگر آج اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی ہاتھوں کو پھیلا کر اونچی اونچی آواز سے دعائیں کر رہے تھے کہ آپ کے کندھے سے چادر مبارک گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر مبارک کندھوں پر ڈال دی اور عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کی یہ دعا اللہ سے کافی ہے، آپ کا رب آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے، ان قریب کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جس میں سے 70 مہاجرین، 200 انصار تھے، باقی 8 اصحاب تھے جو کسی وجہ سے اس جنگ میں حاضر نہیں ہو سکے۔ مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا گیا۔ اہل سیر ان کو بھی بدری صحابی میں شامل کرتے ہیں۔ ان میں 3 مہاجرین میں سے 5 انصار میں تھے، اور غزوہ میں مسلمانوں کے پاس 300 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں، 8 تلواریں تھیں، اور ایک اونٹ پر کئی صحابہ سواری کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت زید بن حارث تھے۔ اس جنگ میں کافروں کی تعداد 1000 تھی، ان کے ساتھ 100 گھوڑے، تقریباً 700 اونٹ تھے جو پورے ساز و سامان اور بڑے غرور تکبر میں تھے۔ ان کے سوار بھی ذرہ پوش تھے، ان کے ساتھ گانے والی عورتیں اور موسیقی کے آلات بھی تھے۔ یہ جس جگہ رات کو پڑاؤ کرتے وہاں ان کی طوائفیں ساز بجا کر اور گا گا کر رقص کرتی اور اہل اسلام پر زبان تان دراز کرتی۔ قریش کے سرداروں میں سے ہر کوئی نہ کوئی سب کو کھانا دیتا اور تقریباً 11 اونٹ ذبح کیے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان کا جائزہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خاص جگہ پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ کے مرنے کی جگہ ہے، یہاں شیبہ مرے گا، اور یہاں ولید کے مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت عمر دیگر صحابہ اکرام فرماتے ہیں، دوسرے روز جنگ ختم ہوئی تو ہم نے نشانات کی جگہ کو دیکھا، ہر کافر اسی جگہ پر مرا پڑا تھا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی کی تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔
الرحمن الرحیم۔ آج جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے شہداء کے نام: عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہاب، ذوالشملین بن عبد عمر، محجہ بن صالح، عقل بن بکیر، عبیدہ بن الحارث، سعد بن خثمہ، مبشر بن عبد المنذر، حارثہ بن سراقہ، رافع بن معلہ، عمیر بن الحمام، یزید بن الحارث، معوذ بن الحارث، عوف بن الحارث رضی اللہ عنہم۔ پروردگار بدر کے شہداء کے صدقے نبی کے ہر غلام کو بخش دے۔